ایک سوال یہ ہوا کہ زکوٰۃ و صدقات کس کو دے؟ آج کل تو ہر کوئی بہروپیہ نظر آتا ہے، یعنی ہم صدقہ اور زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں تو ہم کس کو دیں؟ تو قرآن مجید کے مطابق اگر آپ اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے مالوں کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، جو تمہارے محبوبین ہیں ان کو تقسیم کرو، پھر یتیموں کو دیکھو، مساکین کو دیکھو، اور جو ہے پڑوسیوں کو دیکھو۔ اگر ہم اس اسٹیپ سے چلیں گے تو ہمیں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم سوچ و بچار کریں کہ کون میرے مال کا مستحق ہے، میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، لہٰذا ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہو، سوچیں، مشورہ کریں۔ اسی طرح جو ہے ہو سکتا ہے آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے پڑوسی میں، یا آپ کے دوست احباب میں ایسے لوگ موجود ہوں۔ آپ اس بارے میں جو ہے پوچھیں لوگوں سے اور کوشش کریں کہ اپنا مال مستحق تک پہنچائے۔ اس میں لوگ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ جان چھڑاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مستحقین کو چھوڑ کر اپنے مال کو جو ہے عادی فقیر کو دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے پڑوس میں اس کا پڑوسی اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ شاید سال کے آخر میں میری مدد کرے گا، اس کو معلوم ہے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں وہ جاب لیس ہے، یا پھر اس کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر والے جو ہے انتقال کر چکے ہیں، یتیم بچے ہیں اور گھر کا سہارا کوئی نہیں ہے، تو سال کے آخر میں یہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن یہ حضرت جو ہے کسی ویلفیئر کو جا کر اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یا کسی کو جو ہے اپنا مال دے دیتے ہیں، صدقے کا مال، حالانکہ پڑوسی انتظار کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات نکالتے ہوئے سوچو بچار کریں۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح سوال میں یہ جو کہا گیا کہ ہر کوئی بہروپیہ نظر آتا ہے، واقعی ایسا ہے، لیکن شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت جو ہے سوچو بچار کا آپ کو کہتی ہے کہ آپ جس کو بھی اپنی زکوٰۃ حوالے کریں گے تو آپ سوچو بچار کریں، آپ جو ہے سوچیں کہ میں اس کو دے رہا ہوں زکوٰۃ، کیا زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے مارکیٹ میں وہ کام کر رہا ہے، 20,000 30,000 روپے اس کی سیلری ہے، بہنیں اس کی پڑھ رہی ہے، بھائی اس کے پڑھ رہے ہیں، والد کا انتقال ہو چکا ہے، کرائے کا گھر ہے، کیا کھاتے ہوں گے، کیا بچتا ہوگا، اور آپ کے دل نے کہا کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہوگا یہ تو خرچ کر دیتے ہوں گے، بلکہ مہینے کے آخر میں یہ 5,000 اور 2,000 لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے کہ ایڈوانس ہمیں دے دو، راشن بھروانا ہے، لہٰذا جو ہے اس کو جو ہے اس کی رقم دے کر، ایڈوانس رقم دے کر وہ جو ہے اس کے کام کو پورا کیا جاتا ہے اور وہ اپنے کام کو پورا کرتا ہے۔ اگر دل یہ کہے کہ یہ مستحق ہے اور آپ نے اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بس تحری کرنا شریعت نے آپ پر چھوڑا ہے کہ آپ اس بارے میں سوچو بچار کر لیں، تحری کر لیں، لیکن جو ہے اپنی زکوٰۃ اور صدقات بانٹتے ہوئے آپ جو ہے دور والوں تک نہ جائیں، بلکہ الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریب والوں کا حق ہے پھر دور والوں کا حق ہے۔ اس قریب میں، ان قربت والوں میں ہو سکتا ہے آپ کی بہن بھی ہو، آپ کی پھپھی ہو، آپ کی خالہ ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کے پڑوسی ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے اہل محلہ میں آپ کے جو محلہ دار ہو، ان تک جو ہے آپ کی رقم پہنچنی چاہیے۔ اگر ہم اس روش پر چلیں تو بہت جلدی ہم جو ہے غربت پر قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صدقہ و زکوٰۃ و خیرات کو قبول فرمائے۔ ایک سوال یہ